السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ممبر، کیسے ہیں؟ امید اور دعا ہے خیریت عافیت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، خیریت سے سکون سے رکھے، آمین۔ آج ہم نیکسٹ آیت کرتے ہیں، آیت نمبر 76 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا ذال کیر کٹو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ زینا، اس نون کیر کا سنگر رکھنی ہے، اور آگے دیکھیں آ رہا ہے قولو میں قوف، اس کی حرکت 2 ہوگی، پھر آگے ہے آمنا، تو اس نون کی حرکت بھی 2 ہوگی، لیکن یہاں الذین نون کی حرکت سنگل رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا ذال کی حرکت 2، آمَنُوا نون کی حرکت 2، قاف کی حرکت 2، لو لام کو مد ہے، اس کی ہم 4 سے 5 حرکت کریں گے۔ آمنا، آ کھڑا زبر ہے، مننا نون کو تشدید ہے، 2 حرکت کا ٹائم دیں گے، اور پھر اس کا الف بھی ہے، پھر 2 حرکت۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، لام پر مد ہے نا، اس لیے تھوڑا سا اسٹریچ کریں گے، قَالُوا آمَنَّا، آمَنَّا، آ کھڑا زبر ہے، اس لیے آمَنَّا نون کو تشدید ہے نا، جب بھی نون اور میم کو تشدید آتی ہے تو 2 حرکت کا ہولڈ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا سٹارٹ میں بھی ہے وَإِذَا، تو ذال کی حرکت 2، ذال الف مدہ ہے، دیکھیں اس اوپر والی لائن میں کتنے الف مدہ ہے، وَإِذَا یہ ذال الف مدہ ہے، پھر ہے قولو میں قوف الف مدہ ہے، آمنا نون الف مدہ ہے، وَإِذَا ذال الف مدہ ہے، خلا میں لام الف مدہ ہے، تو اس لائن میں اتنے الف مدہ ہے، تو آپ یقین آپ کو الف مدہ کی پہچان ہوگی، الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو، تو 2 حرکت کا ٹائم ہم نے کرنا ہے۔ پھر سے وَإِذَا خَلَا، وَإِذَا ذال کی حرکت 2، خَلَا لام کی حرکت 2، کیونکہ یہ میں بار بار اس لیے کلیئر کرتی ہوں، سب سے زیادہ یہی مسٹیک آتی ہے، اور یہی سب سے بڑی مسٹیک ہے، ایسے میننگ چینج ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا، یہاں پر اخفا ہوگا، اور اخفا ہیوی ہے تو نون ساؤنڈ بھی ہیوی ہو جائے گی،
بعد قالو، اوپر قالو میں لام کو مد تھی اور یہاں پر بھی قالو میں لام کو مد ہے، کیونکہ قالو واو مدہ کے بعد آگے نیکسٹ الف آ رہا ہے، یہ ریزن ہے اس کے مد کی۔ قالو اتحدثونہم، قالو لام کو 5 حرکت کا ٹائم دے کے پھر اتحدی، 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 اتحدثونہم، تحدثو، تحدی سو نہیں بولیں گے، سین نہیں اس کو بلائیں گے، ثا ہی رکھیں گے، تحدثونہم۔ قالوا اتحدثونہم وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد پھر با آ جائے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو بھی اس میم کو 2 حرکت کا ہولڈ کرتے ہیں، اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اخفا شفوی، آگے بھی آ رہا ہے میم، بھی آ رہا ہے نا، تو یہاں پر بھی میم کو ہم نے 2 حرکت کا ہولڈ دینا ہے۔ جب بھی آپ اپنے پاس لکھ لیں، جب بھی قرآن میں میم ساکن کے بعد نیکسٹ لیٹر با آئے تو اس میم کو 2 حرکت تک ہولڈ کرتے ہیں، اور اس رول کا نام ہے اخفا شفوی، ٹھیک ہے۔ اتحدثونہم بما فتح اللہ، اتحدثونہم بما فتح اللہ، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، بما فتح اللہ علیکم، بما فتح اللہ علیکم۔ اب دیکھ رہے ہیں بما فتح، یہ کون سا ہا ہے اور اللہ کے لاسٹ میں کون سا ہا ہے، دونوں ہا کو ہم نے کلیئر کرنا ہے، دونوں کی ساؤنڈ بالکل کلیئر ہو، پتہ چلے کہ کون سا مخرج کہاں سے نکل رہا ہے، چیک کریں۔ بما فتح اللہ، بما فتح اللہ علیکم، علیکم۔ اب میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، ہم نے رول 2 ہے، ایک میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی اس کو کہتے ہیں، تو 2 حرکت کا ہولڈ ہے، اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو 2 حرکت کا ہولڈ ہے، ادروائز باقی جو بھی لیٹر آئے اس کو ہم نے اس میم ساکن کو سکون سے ادا کریں گے، یہاں کوئی رول نہیں لگتا اس کو۔ ویسے اظہار شفوی، اظہار یعنی میم کو ظاہر کریں گے، کلیئر کریں گے، اس کو دبانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، تو یعنی کلیئر ہے یہ، کیسے؟ علیکم لیحاجوکم، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مد کی ریزن ہوتی ہے نا، تو جب مد کی ریزن بن رہی ہو تشدید، لیحا، ہا کے بعد نیکسٹ لیٹر جیم آ رہا ہے اور اس پر تشدید ہے، جیسے ہم سورۃ الفاتحہ کے لاسٹ میں پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب ہم کسی قاری کی تلاوت سنتے ہیں تو اس دو کو بہت لمبا کرتے ہیں، تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، اور مد لازم کو 6 حرکت کرتے ہیں، اور مد لازم کی ریزن ہوتی ہے کہ نیکسٹ لیٹر پر تشدید آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے لیحا کو 6 کاؤنٹ تک سٹریچ کرنا، دیکھیں، لیحاجوکم
ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم به عند یہ اخوا ہے بھی ہی کو کھڑا زیر ہے عند ربکم افلا تعقلون ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. آیت لمبی ہے، کمپلیٹ ہم نے کی ہے، تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. اب اس کو ہم ایک دو دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہود کے بارے میں ہی بات چل رہی ہے ابھی تک. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا، وہ ملتے ہیں، یعنی یہود جب ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے جب ملتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، جب یہود ایمان والوں سے، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں. وَإِذَا، اور جب، خَلَا، اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، ان کے بعد بعض کے پاس، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کے جب پاس اکیلے میں ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بتا دیتے ہو، کیا تم بیان کر دیتے ہو انہیں، یا تو یعنی یہ باتیں تم ان لوگوں کو کیوں بتا دیتے ہو، بما فتح اللہ، جو اللہ نے تمہارے لیے ظاہر کی ہیں، جو باتیں تمہیں تمہاری کتاب میں، تورات میں اللہ نے بتا دی ہیں، تم ان لوگوں کو کیوں بتا دیتے ہو. لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں، تاکہ وہ تمہارے اوپر جھگڑا کریں. کیا جھگڑا کریں؟ عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے. لیحاجو، تاکہ وہ حجت پیش کریں. لیحاجو حجت سے ہے، کیا وہ حجت پیش کریں، دلیل پیش کریں اللہ کے سامنے. افلا تعقلون، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ یہود لوگ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. لیکن جب وہ خلوت میں، یعنی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوتے، تب اکیلے ایک دوسرے کے پاس ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو، یعنی جو باتیں تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات. تو جب
مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ہاں بالکل ہماری تورات میں بھی ہے یہ ساری خوبیاں، ہماری تورات ہماری کتاب میں آخری نبی کی موجود ہیں، تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو کیوں بتاتے ہو کہ یہ ہماری کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہی اب ہم مسلمان تو ہو نہیں رہے، تو قیامت کے دن مسلمان یہ بتائیں گے کہ اللہ جی ان لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری کتاب میں اس نبی کی یہی خوبیاں لکھی ہوئی ہیں. تو وہ اللہ کے سامنے یہ حجت پیش کریں گے کہ اللہ جی یہ تو جانتے تھے، انہوں نے خود ہمیں بتایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود جانتے ہیں. تو کہتے ہیں تم عقل نہیں رکھتے، تمہیں عقل نہیں ہے، تم اپنی کتاب کی باتیں، وہ باتیں جو سچی ہیں ان کے حساب سے اور ہم نہیں مان رہے، وہ سچ ان کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو. تو یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سچ کو جان بوجھ کے سمجھنے کے بعد پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اب کے مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ سچ کو جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد بھی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ بہترین بات کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.